7 سے 11 جولائی بارش کا امکان۔ رین ایمرجنسی نافذ، متعلقہ محکموں کو ہائی الرٹ جاری۔ کراچی میں 21 سالہ نوجوان نگلیریا کا شکار۔ اسلام آباد کے شافی ہسپتال کو ہیلتھ کیئر ریگولیٹری اتھارٹی نے مریضوں کے آپریشن اور سی سیکشن کرنے سے روک دیا۔ تعلقہ سول ہسپتال کوٹ غلام محمد بھوت بنگلہ بن گیا، مریض علاج کے لیے رل گئے۔ لیاری بجلی، پانی اور گیس کی بنیادی سہولیات سے محروم، دوسرے روز بھی مکینوں کا احتجاج، ماڑی پور روڈ جام۔ ڈاکٹر جاوید اکبر سیال کی ملازمت بھی سوالیہ نشان، ایگزیکٹو کلینک بڑے ڈاکٹروں کے نام پر دولت لوٹنے کا ذریعہ بن گیا۔ ڈاکٹر ندیم قمر بغیر اینجیوپلاسٹی میں حصہ لیے بغیر ماہانہ لاکھوں روپے وصول کر رہے ہیں۔ جناح ہسپتال کے شعبہ حادثات میں بد انتظامی کا پروفیسر شاہد رسول نے نوٹس لے لیا۔ YNA غیر رجسٹرڈ تنظیم اور بھتہ خوروں کا پریشر گروپ ہے۔ ایپ کا جناح ہسپتال۔ تفصیلات آگے چل کر سراج الدین امجدی کی خصوصی رپورٹ میں۔ اب آپ آج کی ہیلتھ نیوز اینڈ ویوز کی تفصیلات ملاحظہ فرمائیں۔ موسمیاتی تجزیہ کار جواد میمن نے کہا ہے کہ اس وقت خلیج بنگال پر ہوا کا ایک کم دباؤ موجود ہے۔ ہوا کا یہ دباؤ گجرات آیا تو کراچی میں 7 سے 11 جولائی کو بارش متوقع ہے۔ کراچی میں 30 سے 40 ملی لیٹر بارش ہو سکتی ہے۔ اسلام آباد کے نجی شافی ہسپتال میں نومولود بچی کی ٹانگیں جلنے کے طبی انتظامی غفلت کے سنگین واقعے پر ہیلتھ کیئر ریگولیٹری اتھارٹی نے شافی ہسپتال کی انتظامیہ کو آپریشن اور سی سیکشن سے روک دیا گیا۔ تعلقہ سول ہسپتال کوٹ غلام محمد، جہاں یومیہ ہزاروں غریب مریض OPD میں طبی سہولیات کے لیے آتے ہیں، لیکن طبی اور نیم طبی عملے کی مکمل حاضری نہ ہونے، تشخیصی اور ادویہ کی سہولیات نہ ہونے کی بنا پر رل گئے۔ لیاری میں بنیادی انسانی ضروریات، بجلی، پانی اور گیس کی قلت کے خلاف دوسرے روز بھی ہزاروں مکینوں نے ماڑی پور پر دھرنا دے کر ٹائر جلا کر دونوں جانب کی گھنٹوں ٹریفک کو جام کر دیا۔ سیاست ہو رہی ہے لیاری کی عوام کے ساتھ، اور لیاری کی عوام کا صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو چکا ہے، اور یہ لیاری ٹاؤن کی ساری برادریوں سے ایک اپیل ہے کہ سب ایک یکجا پلیٹ فارم پہ آئیں اور اپنے بنیادی مسائل جب حل ہوں گے جب ہم ساری برادری ایک پلیٹ فارم پہ آئیں گے۔ آج ہماری مائیں بہنیں اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ، گیس کی بندش، سیوریج کا نظام اور لیاری کو انہوں نے پوری سازش کی جائے موئندہ جڑو بنانے کی تجویز پیش کی ہے۔ اب لیاری کی عوام روز کے بنا پہ یہ احتجاج کرتے رہے گی، اور جب تک اپنے حقوق حاصل نہیں کرے گی جب تک یہ احتجاج جاری رہے گا، اور کوشش ہوگی ہماری کہ لیاری کی جتنی بھی عوام ہے یہ میری فیملی ہے، اور جب تک اس فیملی کے بنیادی مسائل حل نہیں ہوئیں گے یہ جھرنا جاری اور ساری رہے گا۔ اور انشاءاللہ، اور میں اپنے اداروں کو بھی بولتا ہوں کہ اس عوام کے کھانا بچانا کھڑا رہے۔ لیاری زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائند آباد۔ اچھا، یہ ناصر بھائی میں بول رہا تھا کہ یہاں دھرنا ونا لگانے سے کیا ہوگا، اس مسئلے کا حل نکلے گا نہیں؟ اس مسئلے کا انشاءاللہ لیاری کی عوام اب خود اپنا حقوق حاصل کرے گی۔ جتنے بھی سیاسی جھنڈے اس سے بالاتر ہو کے قوم ایک ساتھ کھڑی ہو گئی ہے۔ اب آپ NICVD جناح ہسپتال کی خصوصی رپورٹ ملاحظہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ ناظرین کرام، SICVD کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر علی اکبر سیال کا کانٹریکٹ بھی اپریل میں ختم ہو چکا ہے، لیکن NICVD کے اندر راجہ ڈاکٹر ندیم قمر کے نور نظر ہونے کی بنا پر لاقانونیت کی کھیل میں ان کو بھی اب شامل کر لیا گیا ہے، اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ایگزیکٹو کلینک میں ڈاکٹر ندیم قمر، ڈاکٹر علی اکبر سیال سمیت متعدد بڑی شہرت رکھنے والے پروفیسر 70% رقم تو وصول کر لیتے ہیں، لیکن وہ اپنے کیسز میں زیر تربیت ڈاکٹروں کے حوالے کر کے مریض کو تختہ مشق بنا دیتے ہیں۔
نیو ایگزیکٹو کلینک میں جہاں وسائل تمام سرکاری استعمال ہوتے ہیں، لیکن یہ ایگزیکٹو کلینک کرپشن کا مال بنانے میں نمبر 1 اور مریض کی جان بچانے میں 0 کردار ادا کر رہا ہے۔ ناظرین کرام، جناح اسپتال کے شعبہ حادثات کی انچارج ڈاکٹر سائمہ کی بڑھتی ہوئی عوامی اور ماتحت عملے کی شکایات کے نتیجے میں جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر پروفیسر شاہد رسول نے سنجیدہ نوٹس لے لیا ہے اور عملے کی تعیناتی کا روسٹر ذرائع کے مطابق اپنے دفتر میں طلب کر لیا ہے، کیونکہ ڈاکٹر سائمہ کے فیورٹزم کی پالیسی سے جناح اسپتال کا مثالی شعبہ حادثات کی کارکردگی عوامی سطح پر بری طرح متاثر ہو رہی ہے، جبکہ جناح اسپتال میں YNA کے مقابلے میں ملکی سطح پر نیم طبی ملازمین کی تنظیم آل پاکستان کلرکس ایسوسی ایشن ایپ کا اسسٹنٹ ایڈمن شکیل احمد کے خلاف YNA جیسی غیر رجسٹرڈ پریشر گروپ کے مقابلے میں سامنے آ گئی ہے، جنہوں نے ایک جھوٹی درخواست کے ذریعے شکیل احمد کو اس وقت فٹ بال بنا رکھا ہے۔ خود متاثرہ نرسوں نے صحافیوں کو نام ظاہر نہ کرنے کی یقین دہانی پر یہ انکشاف کیا ہے کہ اعجاز کلیری اور شاہد محمدی نے فی نرس 15 ہزار روپے لے کر ان نرسوں کو بھی ایڈیشنل سیکریٹری مولا بخش شیخ سے مبینہ ملی بھگت کے ذریعے ترقی دلوا دی ہے، جو کہ ترقی کے پیرامیٹر میں ہی نہیں آتی تھیں، جبکہ ترقی کی منتظر سینکڑوں نرسز ان بھتہ خور گروپ کو 15 ہزار روپے نہ ادا کرنے کی بنا پر آج ترقی سے محروم ہیں۔ ان متاثرہ نرسوں نے وزیر صحت ڈاکٹر عذرا فضل پیجوہو سے اس ناانصافی کا فوری نوٹس لینے کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ کروڑوں روپے کے اس مبینہ مالی اسکینڈل کی اعلیٰ سطحی تحقیقات فوری کرائی جائے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی خصوصی رپورٹ کا وقت ختم ہوا۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔